ترجمہ نگاری کے بنیادی مباحث: لفظی تعارف، ابتدا، ترجمے کا جواز، وجوہات، مقاصد۔ ترجمے کی اقسام: ترجمے کی مشکلات، ترجمے کی تمام اقسام۔ ترجمہ نگاری ایک اہم علمی اور فکری سرگرمی ہے جس میں ایک زبان کے متن کو دوسری زبان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ عمل ہے جس میں زبان، ثقافت اور سیاق و سباق کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لفظی تعارف: ترجمہ ایک زبان کے پیغام کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کا فن ہے تاکہ اصل پیغام کو معنویت برقرار رہے۔ اس میں الفاظ کا ہو بہو ترجمہ کرنے کے بجائے زبان کی ثقافتی اور معنوی دائرے میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں تاکہ قارئین اس کو اپنی زبان میں بہتر سمجھ سکیں۔ مثال کے طور پر ارطغرل ڈرامہ جب اردو میں ڈبنگ کی گئی تو آپ اس کو دیکھیں اور جب اردو کے سب ٹائٹل میں اسے دیکھا جائے تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ نمبر 2، ابتدا۔ ترجمے کی تاریخ انتہائی قدیم ہے اور یہ انسانوں کی اولین تحریری ثقافتوں کے ساتھ وجود میں آیا۔ مختلف تہذیبوں اور قوموں کے آپس میں تبادلہ خیال کرنے کے لیے ترجمہ ہمیشہ ضروری رہا۔ قدیم مصر، یونان اور رومی تہذیبوں میں مذہبی، فلسفیانہ اور سائنسی مواد کا ترجمہ عام تھا۔ ترجمے کا جواز، وجوہات اور مقاصد۔ ترجمہ کرنے کے مختلف مقاصد اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ علم کی منتقلی: ایک زبان میں موجود علمی مواد کو دوسری زبان میں منتقل کر کے علم میں پھیلاؤ میں مدد دی جاتی ہے۔ ثقافتی تبدیلیاں: مختلف قوموں کی ثقافتوں اور اقدار کو سمجھنے سے مدد ملتی ہے۔ ادب کی اشاعت: ادب، شاعری، ناول وغیرہ کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کر کے مختلف زبانوں کے قارئین تک پہنچایا جاتا ہے۔ تجارتی مقاصد: علمی سطح پر کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے ترجمے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، ترجمے کی اقسام۔ ترجمے کی مختلف اقسام ہیں جن میں شامل ہے: لفظی ترجمہ: اس میں الفاظ کو ان کے ہو بہو معنوں میں ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ زیادہ تر نقطہ نظر یا زبان سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن اکثر اصل معنی یا سیاق و سباق ہو جاتا ہے۔ جیسے اب ترکش ڈرامے جو اردو سب ٹائٹل میں آتا ہے، یہ ہو بہو وہی الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ آزاد ترجمہ: اس میں مترجم کو آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ متن کا ترجمہ اپنے انداز میں کرے لیکن اصل پیغام اور معنویت کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ ادبی ترجمہ: اس میں شاعری، کہانیاں، ناول وغیرہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور مترجم کو اصل متن کی خوبصورتی اور ادبی حس کو بھی منتقل کرنا ہوتا ہے۔ تکنیکی ترجمہ: اس میں سائنسی، طبی یا دیگر خاص مضامین کا ترجمہ کیا جاتا ہے جس میں مخصوص اصطلاحات اور تکنیک کی زبان کو منتقل کرنا ہوتا ہے۔ مذہبی ترجمہ: مذہبی کتابوں اور موادوں کا ترجمہ ہوتا ہے جیسے قرآن، بائبل یا دیگر مذہبی صحائف کا ترجمہ۔ 5، ترجمے کی مشکلات۔ ترجمہ کرتے وقت کئی مشکلات پیش آتی ہیں۔ لسانی فرق: زبانوں کے درمیان فرق ہونے کی وجہ سے الفاظ کے درست معنوں کو منتقل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ثقافتی رکاوٹیں: ایک زبان کی ثقافت اور رسوم و رواج دوسری زبان میں مختلف ہو سکتے ہیں جس سے بعض اوقات اصل پیغام کی ترسیل میں دشواری ہوتی ہے۔ سیاق و سباق کا فرق: بعض اوقات الفاظ کا اصل مطلب اس کے سیاق و سباق میں پوشیدہ ہوتا ہے جو ترجمے میں کھو سکتا ہے۔ اصطلاحات: مخصوص شعبوں کی اصطلاحات کو دوسری زبان میں منتقل کرتے وقت مشکل پیش آتی ہے، خصوصاً جب اس اصطلاح کا دوسری زبان میں کوئی واضح متبادل نہ ہو۔ ترجمے کی تمام اقسام۔ ترجمے کی تمام اقسام کو شامل کرتے ہوئے درج ذیل فہرست سامنے آتی ہے: لفظی ترجمہ، آزاد ترجمہ، ادبی ترجمہ، مذہبی ترجمہ، تکنیکی ترجمہ، تجارتی ترجمہ، قانونی ترجمہ۔ آڈیو ویژول ترجمہ مثلاً فلموں، ڈراموں اور ویڈیوز کا ترجمہ۔ ہر قسم کا ترجمہ اپنی مخصوص مہارت اور طریقہ کار کا متقاضی ہوتا ہے اور مترجم کو زبان، ثقافت اور موضوع کی بھرپور سمجھ ہونی چاہیے۔